اسی طرح بہت سی روایتیں ملتی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کے سامنے، اپنے دور کے انسانوں کے سامنے میرے آقا کی آمد کی بشارتیں سنائی ہے، اور غوث اعظم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے اولیاء گزرے ہیں ان ولیوں نے اپنے مریدوں کے سامنے، اپنے دور کے انسانوں کے سامنے غوث اعظم کی آمد کی بشارتیں سنائی ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء بن کر آئے ہیں اور غوث اعظم امام الاولیاء بن کر آئے ہیں۔ امام الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم، آپ کی ولادت جب ہوئی میں کرامتیں بتا رہا ہوں، غوث اعظم کی کرامتیں کیا کیا ہیں۔ جب آپ کی ولادت ہوئی فرمایا گیا اس وقت جیلان میں یا غالباً بغداد شریف میں اسی دن تقریباً 1100 بچے پیدا ہوئے، 1100 گھروں میں بچوں کی ولادت ہوئی، اور اللہ نے غوث اعظم کی قدموں کی برکت سے کسی گھر میں بیٹی پیدا نہیں کیا، بلکہ جن جن کے گھر بچے ہوئے اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اور صرف یہیں پر برکتیں کم نہیں، ختم نہیں، بلکہ فرمایا گیا وہ 1100 بچے جو غوث اعظم کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوئے تھے اس تاریخ میں، اللہ نے غوث اعظم کی آمد کی برکت سے ان 1100 بچوں کو بھی مقام ولایت عطا فرمایا ہے۔ یعنی وہ سارے ولی بن کر چمکے اپنے اپنے دور کے، اور وہ سارے غوث اعظم کے غلاموں میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ غوث اعظم کی کرامت۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا جب آپ تقریباً 6 سال کے ہوئے آپ کو پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ مدرسے میں آپ پہنچے تو استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ، تعوذ و تسمیہ سے شروع کیا جائے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم نے جب شروع کیا تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ سنایا، اس کے بعد الف لام شروع کرتے ہیں۔ استاد حیرت سے دیکھتا تھا، آج بچے کو مدرسے میں بسم اللہ خوانی کے لیے لایا گیا ہے، لیکن یہ بچہ کیسا صاحب کمال ہے۔ فرمایا گیا غوث اعظم نے جب پڑھنا شروع کیا تو آپ نے پڑھتے 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 اسی موقع پر اپنے استاد کو مدرسے میں پہلے دن ہی 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ بعض لوگوں نے 17 لکھا، اکثر لوگوں نے 18 لکھی، بہرحال 17 ہو یا 18 ہو، لیکن آپ نے اسی موقع پر وہ پڑھ کر سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے کہا بیٹا تیرا تو مدرسے میں پہلا دن ہے، تیری تو بسم اللہ خوانی کرانی ہے، یہ 18 پارے تو نے کہاں سے یاد کر لیے؟ تو آپ فرماتے اپنی والدہ کے حوالے سے کہ الحمدللہ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں، اور میری والدہ کا معاملہ یہ ہے کہ تمام گھر کے کاموں سے فری ہو کر رات کو جب بستر پر جاتی ہیں تو اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک کہ روزانہ یہ 18 پارے دوہرا نہیں لیتی ہے۔ تو میری ماں بستر پر بیٹھ کر 18 پارے دوہرایا کرتی تھی، اور میں شکم میں سن سن کر اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ میرے آقا کا فرمان ہے نا، قربان غوث اعظم کی عظمت پر، میرے آقا نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ غوث اعظم تو وہ آقا کی سنتوں کے عامل ہیں کہ گود کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں، آپ نے تو کوک ہی سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، کوک ہی سے آغاز ہو گیا۔ اور یہی واقعہ ملتا ہے سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے، توجہ ہے نا آپ کی؟ فرمایا کہ آپ کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ نے، یعنی جب والد تھے تو والد کے سامنے تعلیم و تربیت کا اہتمام تھا، انتظام تھا، وہی پڑھا رہے تھے، لیکن والد کا سایہ سر سے اٹھا تو والدہ فکر مند کہ اب میرے بچے کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا، اب اس کی تعلیمات کا کیا ہوگا۔ ماں نے ایک پڑوسی سے ریکویسٹ کی کہ میرے بیٹے کو لے جاؤ اور کسی مدرسے میں اس کا داخلہ کرا دو۔ یعنی میں کہاں لے جاؤں بیوہ عورت لے کر اپنے بچے کو، آپ لے جائیں کہیں داخلہ کرا دیں، بتا دیں میرا بیٹا یتیم ہے۔ تو پڑوسی انگلی پکڑ کر لے گیا، مدرسے میں لے جا کر استاد کے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، کرم فرمائے مدرسے میں رکھ لیں، اس کو دینی تعلیمات دے دیں، اس کو پڑھائیں لکھائیں۔ تو استاد نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو اسے یہیں پر۔ اب بچے کو رکھ لیا گیا، استاد قرآن شریف لے کر بیٹھے، کہا بیٹا بتاؤ کہاں سے پڑھاؤں تمہیں، یعنی پہلے کہیں سے پڑھ کر آئے ہو یا آج شروعات ہے، کہاں سے پڑھاؤں؟ تو
تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوراً اپنے استاد سے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے سبحان الذی اسریٰ سے پڑھانا شروع کریے، آپ مجھے سبحان الذی اسریٰ سے پڑھائیے۔ استاد نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو 15واں پارہ ہے، 15 پارے سے تم کو میں پڑھاؤں، 14 پارے کون پڑھے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 15 پارے سے آپ مجھے پڑھا دیجئے، 14 پارے تو میں گھر سے یاد کر کے آ گیا۔ گھر سے کہاں یاد کیا؟ 6 سال کی عمر 14 پاروں کا حافظ کہاں یاد کیا؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے کاش میری ماں کو پورا قرآن حفظ ہوتا تو میں بھی پورا قرآن آپ کو سنا دیتا۔ میری والدہ 14 پاروں کے حافظہ ہیں، اور میری والدہ جب گھر کے کام کاج کرتی تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ زمین پر رہ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور کوک میں سن کر میں اسے یاد کر لیا کرتا تھا۔ یہاں معلوم ہوا کہ دوران حمل توجہ ہے نا آپ کی، خاص کر کے ہماری بہنیں جو اسپیکر لائن میں سن رہی وہ توجہ دے، اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں سنتی ہے وہ توجہ دے۔ یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ دوران حمل عورت جو کچھ کرتی ہے ہونے والے بچے پر اس کا اثر ہوا کرتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اسی طرح بہت سی روایت